السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 10 4.2 ایکسرسائز کا کویسچن نمبر 2 آج ہم کریں گے۔ یہاں ہم نے اس فریکشن جو کہ x² + 7x + 11 اوور x + 2² انٹو x + 3 ہے، اس کا ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی ہم پارشل فریکشن یا جزوی کسور حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام ہم وہی کریں گے جو پہلے کرتے آئے ہیں کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ شمار کنندہ اور مخرج میں ویریبل کی پاور کیسی ہے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ مخرج میں یہ سکیئر کی وجہ سے یہ پاور x کی 2 ہو جائے گی۔ 2 جب اس x + 3 میں ایک پاور سے ملٹیپلائی ہوگا تو 3 ہو جائے گی۔ نیچے x کی پاور مخرج میں 3 ہے، اوپر شمار کنندہ میں پاور جو ہے وہ 2 ہے۔ اس کا مطلب نیچے والی پاور کیونکہ زیادہ ہے، لہذا یہ ایک واجب یا پراپر فریکشن ہے۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اب پراپر فریکشن کے کنفرمیشن کے بعد ہم اس کی جزوی کسروں کی جو جرنل شکل ہے وہ بنائیں گے، کیونکہ نیچے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ لینئر ٹرمز حاصل ہوئی پڑی ہیں۔ تو جزوی کسور میں ہم ان کو لکھیں گے x² + 7x + 11 اوور x + 2² انٹو x + 3 یہ برابر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ x + 2 کا اسکیئر ہے تو x + 2 اسکیئر کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں تو x + 2 جو ہے ایک لینئر یا یک درجی رقم ہے۔ تو ایک دفعہ ہم اس کی ایک طاقت x + 2 کی لکھ لیں گے، پلس کیونکہ اس لینئر ٹرم کی مزید ایک طاقت ہے 2، تو 2 دفعہ ہم اسے لکھیں گے تو آگے b لکھنی پڑے گی، b/x + 2 کی پاور بھی ایک ہم اس کی بڑھاتے جائیں گے مخرج کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد آگے بھی ہمارے پاس x + 3 جو ہے یہ بھی ایک لینئر یا یک درجی رقم ہے، تو آگے آپ لکھیں c/x + 3۔ اس ایکویشن کو ہم ایکویشن نمبر 1 کا نام دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہوتے ہیں؟ ہم اس مساوات 1 کو لیفٹ سائڈ پر مخرج سے ضرب دے دیتے ہیں۔ طرفین کو x + 2² انٹو x + 3 سے ضرب دینے سے، جب ہم اسے ضرب دیں گے تو لیفٹ سائڈ پر ہمارے پاس x² + 7x + 11 آ جائے گا، برابر ہے ادھر a کے بٹے میں x + 2 کی ایک طاقت ہے تو ایک طاقت اس سے کینسل ہو جائے گی، تو ایک طاقت اس سے ضرب کھائے گی اور اس کے ساتھ x + 3 بھی آ جائے گا، پلس b انٹو یہاں x + 2 کی اسکیئر ہے تو یہ اسکیئر والی رقم پوری کی پوری ایک دوسرے سے کینسل ہو جائے گی، b کے ساتھ x + 3 ضرب کھائے گا، جمع c انٹو x + 3 سے x + 3 کینسل، تو اس سے کیا ملٹیپلائی ہوگا؟ x + 2 اسکیئر۔ اب یہ جو مساوات LCM سے ضرب دینے کے بعد حاصل ہوتی ہے اسے ہم مساوات نمبر 2 کا نام دیتے ہیں۔ اب ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس لینئر رقمیں تھیں ان کو باری باری 0 کے ایکول فرض یا لیٹ کریں گے، تو وہاں سے ہمارے پاس جو x کی قیمت نکلے گی وہ مساوات نمبر 2 میں پٹ کرتے جائیں گے، تو ہمارے پاس A B یا C میں سے کسی ایک چیز کی قیمت نکل آئے گی۔ سب سے پہلے ہم پٹ کرتے ہیں x + 2 جو ہے = 0، یعنی کہ x - 2 ان ایکویشن نمبر 2، مساوات 2 میں x = -2 درج کرنے سے، جہاں جہاں x ہوگا مساوات 2 میں وہاں ہمیں
-2 پٹ کروں گا، -2 کا مربع جمع 7 انٹو -2 جمع 11 برابر ہوگا a انٹو -2 پلس 2 انٹو -2 پلس 3 پلس b انٹو -2 پلس 3 اور پلس c انٹو -2 پلس 2 ہول سکوائر۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جہاں -2 اور +2 ہے وہ ایک دوسرے سے کینسل ہو جائیں گے، یہ بھی ایک دوسرے سے کینسل ہو جائیں گے۔ مائنس کا مربع ہے تو اس کا مطلب مائنس مائنس پلس ہو جائے گا، 2 × 4 ہو جائے گا، پلس مائنس -7 × 14 پلس 11 از ایکول ٹو a انٹو 0 انٹو +1۔ دیکھیں 2 نفی کا 2 اور جمع کا 2 ایک دوسرے سے کینسل ہو گئے ہیں، 3 جمع کا ہے، مائنس کا 2 ہے تو یہاں سے 1 آئے گا، پلس b انٹو جمع کا 1 یہاں بھی حاصل ہوگا، جمع c انٹو 0 کا مربع 0 ہی ہوتا ہے، یا 0 لکھ لیں، ایک دفعہ مربع لکھ لیں۔ اب دیکھیں یہاں لیفٹ سائڈ پر ہمارے پاس جمع والی ایک یہ رقم ہے، ایک یہ ہے، 11 اور 4 کو جمع کریں تو کیا آتا ہے؟ 15 آتا ہے، اور مائنس کا 14 ہے تو 1 آئے گا ہمارے پاس جمع کا، برابر ہے یہ a اور 0 اور 1 جب آپس میں ملٹیپلائی ہوں گے تو تینوں رقموں میں سے کیونکہ ایک رقم 0 ہے تو ساری رقمیں 0 ہو جائیں گی، اور جمع b1 b 1 سے ضرب کھا کے b آ جائے گا، جمع یہ 0 کا مربع 0 ہوتا ہے، اور 0 جب c سے ملٹیپلائی ہوگا تو یہ ساری ٹرم بھی 0 ہو جائے گی، تو 1 برابر ہو جائے گا b کے ساتھ 0 جمع ہو تو پھر بھی b آتا ہے، تو b کی ہمارے پاس قیمت نکل آئی ہے کیا؟ 1۔ اب ہم دوسری جو لینئر ٹرم یا یک ترجیح رقم جو کہ x جمع 3 ہے، اس کو بھی 0 کے ایکول پٹ کریں گے، پٹ x + 3 = 0، یعنی کہ x جو ہے وہ -3 ہم پٹ کریں گے ان ایکویشن نمبر 2، مساوات 2 میں x برابر -3 درج کرنے سے۔ اب جہاں x ہوگا وہاں میں -3 لکھوں گا، -3 کا مربع جمع 7 انٹو -3 جمع 11 برابر ہے a انٹو -3 جمع 2 اور -3 پھر جمع 3، ٹھیک ہے، پھر ہے جی b انٹو -3 + 3 پلس c انٹو -3 + 2 ہول سکوائر۔ ٹھیک ہو گیا، مائنس کا مربع پلس ہو جائے گا، 3 × 3 = 9 پلس مائنس مائنس 7 × 3 = 21 پلس 11 از ایکول ٹو a انٹو -1، اور یہ -3 اور +3 ایک دوسرے سے کینسل ہو جائیں گے، یہاں بھی یہ کینسل ہو کے کیا آئے گا؟ 0 پلس b انٹو 0 پلس c انٹو -1 ہول سکوائر۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں لیفٹ سائڈ پر ہمارے پاس جمع والی ایک یہ رقم ہے، ایک یہ ہے، 11 اور 9 جمع کریں تو 20 آتا ہے، مائنس کا 21 ہے، تو اس کا مطلب مائنس کا 1 ہمیں حاصل ہوگا لیفٹ سائڈ پر۔ یہاں دیکھیں ایک رقم 0 ہے، a -1 اور 0 جب ملٹیپلائی ہوں گے تو یہ ساری ٹرم 0 ہو جائے گی، b جب 0 سے ملٹیپلائی ہوگا یہ بھی 0 ہو جائے گا، پلس c انٹو -1 کا سکوائر ہے، مائنس کا بھی سکوائر جب ہم لیں گے تو مائنس مائنس سے ملٹیپلائی ہو کے پلس ہو جائے گا، اور 1 کا سکوائر 1 ہی ہوتا ہے، تو -1 برابر ہوگا c1 + c، اور c جب 0 اور 0 میں ایڈ ہوگا تو c ہمارے پاس جواب آئے گا۔ ہم نے 2 رقمیں حاصل کر لی ہیں نامعلوم چیزیں، ایک b حاصل کر لیا ہے، ایک
سی حاصل کر لیا ہے۔ اس کے بعد اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے اے کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے، کیونکہ ہمارے پاس صرف دو لینئر ٹرمز تھیں تو ان کو ہم باری باری زیرو کے ایکول پٹ کر کے ایکس کی ہم دو ویلیوز صرف حاصل کر سکتے تھے، اس لیے ہمارے پاس صرف دو قیمتیں آئی ہیں۔ اب تیسری قیمت یعنی کہ اے کو نکالنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، مساوات دو کو مزید سمپلیفائی کرنا پڑے گا اور وہاں سے ہم اے کی قیمت حاصل کریں گے جس طرح ہم نے پہلے کویسچن میں کیا تھا۔ اب ہم دوبارہ مساوات نمبر 1 لے لیتے ہیں، مساوات نمبر 2 لے لیتے ہیں، ٹیکنگ ایکویشن 2۔ ایکویشن 2 کو ہم سمپلیفائی بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ ایکس کی 2 ہے لیفٹ سائڈ پر جمع 7x ہے جمع 11 ہے برابر ہے اے انٹو ایکس جمع 3 اور ایکس جمع 2 اور ایکس جمع 3 آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں، تو اسے میں لکھ سکتا ہوں ایکس کی 2 جمع 2 اور 3 5x جمع 2 اور 3 کو ضرب دیں تو 2 3 6 آتا ہے، جمع بی انٹو ایکس جمع 3 پلس سی انٹو ایکس پلس 2 کا سکیئر ہے تو اے جمع بی کا سکیئر کھول لیتے ہیں۔ اب اے میں ایکس ہے اور بی میں 2 ہے تو ایکس کی 2 آنا چاہیے جمع 2 انٹو ایکس انٹو 2 تو کیا ہوگا 2 2 = 4x جمع بی کی 2 یعنی کہ 2 کا مربع 4 رہے گا۔ اب ہم ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں، ایکس کی 2 جمع 7x جمع 11 لیفٹ سائڈ پر ویسے کی ویسے آ جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں اے ان 3 رقموں سے ضرب کھا رہا ہے، یہاں بی ان 2 رقموں سے ضرب کھا رہا ہے، یہاں سی ان 3 رقموں سے ضرب دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اے ایکس کی 2 آ جائے گا جمع 5 اے ایکس آ جائے گا جمع 6 اے آئے گا جمع اب بی کی باری ہے بی ایکس جمع 3 بی آ جائے گا جمع سی ایکس کی 2 جمع 4 سی ایکس جمع 4 سی۔ اب ہم کیا کریں گے، ہم ایکس رائٹ سائڈ پر ایکس کی 2 والی رقمیں، ایکس والی رقمیں اور کانسٹنٹ رقمیں یعنی کہ جن میں ایکس نہیں ہے ان کو اکٹھا کر لیں گے۔ دیکھیں مجھے نظر آ رہا ہے ایکس کی 2 کی ایک اے ایکس کی 2 ہے، ایک یہ سی ایکس کی 2 ہے، تو یہاں سے میں ان کو لکھ سکتا ہوں اے پلس سی، یہ بھی جمع کا ہے یہ بھی جمع کا ہے اور یہاں ایسے سمجھے میں نے ایکس کی 2 جو ہے وہ کامن لے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب ایکس والی رقمیں دیکھیں، یہ 5 اے ہے جمع کا بی ہے، اس کے بعد جمع کا 4 سی ہے، تو یہ بھی ہم لکھیں گے 5 اے پھر جمع بی پھر جمع 4 سی اور یہاں ہم ایکس کامن لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم کانسٹنٹ ویلیوز دیکھتے ہیں، جمع کا پہلی کانسٹنٹ 6 اے ہے پھر جمع 3 بی ہے، ٹھیک ہے، اور جمع لاسٹ میں 4 سی ہے، یہ ہمارے پاس کانسٹنٹ ویلیوز ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس لیفٹ سائڈ پر وہی چیز دوبارہ آ جائے گی۔ اب ہم نے ایک ایسی مساوات حاصل کر لی ہے جس کے لیفٹ سائڈ پر بھی میکسیمم پاور ایکس کی 2 ہے اور رائٹ سائڈ پر بھی میکسیمم پاور ایکس کی 2 ہے۔ یہاں ہم کیا کریں گے، ہم ان ایکس کی 2 ایکس اور کانسٹنٹ ان تمام کے کوفیشنٹس یا عددی سروں کا موازنہ کر لیں گے، ان کا کمپیریزن کر لیں گے اور ہمارے پاس باقی جو قیمتیں ہیں وہ نکل آئیں گی۔ دیکھیں یہاں ہمارے پاس ایکس کی 2 کا جو لیفٹ سائڈ پر عددی سر یا کوفیشنٹ ہے وہ 1 ہے، تو ہم لکھیں گے پہلی مساوات 1 برابر ہے، ادھر دیکھیں ایکس کی 2 کا عددی سر اے جمع سی ہے۔ عددی سر کیا ہوتا ہے، عددی سر کسی بھی متغیر کے لیفٹ سائڈ پر لکھی جانے والی چیز جو ہے وہ عددی سر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آ گئی، ہم نے 2 تک مساواتوں کو نمبر دے دیے تھے، اب اس مساوات کو ہم مساوات نمبر 3 کا نام دے دیں گے۔
اسی طریقے سے میں یہاں کر لیتا ہوں. اسی طریقے سے دیکھیں یہاں لیفٹ سائڈ پر ایکس کا عددی سر کیا ہے؟ جمع کا 7 ہے. ادھر رائٹ سائڈ پر ایکس کا عددی سر 5a جمع b جمع 4c ہے. تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ 7 برابر ہے 5a جمع b اور جمع 4c. اس مساوات کو ہم مساوات نمبر 4 کا نام دے دیتے ہیں. اسی طریقے سے اب کانسٹنٹ کا موازنہ کریں گے تو یہاں لیفٹ سائڈ پر ہمارے پاس 11 ہے جمع کا، اور ادھر کیا ہے 6a جمع 3b جمع 4c. تو 11 برابر ہونا چاہیے 6a جمع 3b اور جمع 4c کے. اس مساوات کو ہم مساوات نمبر 5 کا نام دے دیتے ہیں. اب مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ مجھے صرف a کی ضرورت ہے، کیونکہ b اور c میرے پاس ہے پڑا. کیوں نہ میں مساوات 3 میں جو c کی میرے پاس قیمت ہے پڑی وہ پٹ کر دوں اور a کی قیمت حاصل کر لوں. تو یہاں میں لکھوں گا پٹنگ ویلیو آف c ان ایکویشن 2 ان ایکویشن 3. تیسری مساوات میں ہم نے c کی قیمت پٹ کرنی ہے. 1 برابر ہو جائے گا a. اب c کی کیا قیمت ہے؟ -1، تو -1 a -1. اب اس -1 کو میں اس طرف لے آؤں گا کیونکہ مجھے a کی قیمت چاہیے. تو یہ برابر ہو جائے گا 1 جمع 1، نفی کا ادھر مائنس جمع کا ہو جائے گا. تو یہ کیا ہوگا 2، 1 اور 1 جمع ہو کے 2 بنائیں گے. ہم نے تیسری جو نامعلوم چیز تھی a، یعنی کہ وہ بھی ہم نے قیمت اس کی بھی نکال لی ہے. اب میرے پاس a b c تینوں کی قیمتیں نکل آئی ہیں. اب ان کو کہاں پٹ کریں گے؟ ہم اس مساوات میں پٹ کریں گے. تو ہمارے پاس ایک اس طرح کی مساوات حاصل ہوگی. ہم کہیں گے بھئی x کی 2 جمع 7x جمع 11 بٹے x جمع 2 کا مربع انٹو x جمع 3 جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے a بٹے x جمع 2 جمع b بٹے x جمع 2 کا مربع اور جمع c بٹے x جمع 3. اب a b اور c کی یہاں قیمتیں پٹ کر دیں. b کی قیمت 1 ہے، c کی قیمت -1 ہے اور a کی قیمت ہمارے پاس 2 ہے. 2 a کی جگہ پر ہم نے لکھ لیا اور b کی جگہ پر ہم کیا لکھیں گے؟ 1 لکھیں گے اور c کی جگہ پر ہم -1 لکھیں گے. اب آپ کی مرضی ہے، یہاں چھوڑ دیں تو بھی آپ کا سوال ٹھیک ہے. اگر اس مائنس کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کسی بھی فریکشن میں، یہ بھی ایک قسم کی فریکشن ہے نا، اگر شمار کنندہ یا مخرج کے ساتھ مائنس ہو تو وہ مائنس شروع میں آ جاتا ہے. تو اس کو یوں بھی ہم لکھ سکتے ہیں 2 بٹا x جمع 2 جمع 1 بٹے x جمع 2 ہول سکیئر اور جمع مائنس آپس میں ملٹیپلائی ہو کے مائنس آ جائے گا 1 بٹے x جمع 3. یہ ہماری 3 جو ہم نے لکھی ہیں ہماری مطلوبہ پارشل فریکشنز کی ویلیوز ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو.